قرون اولیٰ کے طریقہ کار میں کہیں بھی یہ نہیں رہا کہ ایک شخص کو پکڑ لیا جائے اور وہ کہے کہ دن ہے تو ہم مان لیں دن ہے، وہ کہے ہم رات ہے تو ہم مان لیں رات ہے، اس سے دلیل نہ لی جائے۔ ایک آدمی کو اس طرح سے بنا لینا، امام حنیفہ کو، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو، کہ بس یہ رات کہے رات، دن کہے تو دن، کہتے ہیں یہ تو معصومیت کا درجہ، نبوت کا درجہ دینا ہے۔ جو لوگ اسلام لائے وہ پہلے جو مشرکین مکہ تھے یا دیگر کفار تھے وہ تو جاہل تھے نا، وہ اسلام لائے قرآن و حدیث کو سمجھ کر۔ جو عدم تقلید کی یہ بات کرتے ہیں یہ اجماع کے خلاف ہے، تو کیا یہ واقعی بات درست ہے؟ یہ بڑا لمبا چوڑا بہرحال جواب بن جائے گا، میں مختصراً عرض کر دوں کہ تقلید کی تعریف سے بات واضح ہو جائے گی۔ تقلید کی تعریف جو ائمہ اصول نے ذکر کی ہے، قبول قول بلا دلیل، یا قبول قول بلا معرفت دلیل، یا قبول قول بلا معرفت رجحانی دلیل ہی، یہ تین اس کے مختلف پیرائے ہیں۔ قطعی طور پہ قرون اولیٰ کے اندر، قرآن و حدیث میں، قرون اولیٰ کے طریقہ کار میں کہیں بھی یہ نہیں رہا کہ ایک شخص کو پکڑ لیا جائے اور وہ کہے کہ دن ہے تو ہم مان لیں دن ہے، وہ کہے ہم رات ہے تو ہم مان لیں رات ہے، اس سے دلیل نہ لی جائے۔ کیونکہ تقلید کی تعریف یہی ہے کہ عامی آدمی کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ اجتہاد اور استدلال کے لائق نہیں ہے، لہذا بس وہ کسی ایک امام کو پکڑے اور اس کے مطابق فالو کر کے اس کو چلے۔ امام حنیفہ کی اپنی پیدائش 80 ہجری کی ہے، اس سے پہلے کس کی تقلید کی جاتی تھی؟ کون تھے جن کی تقلید ہوتی ہے؟ جو اجماع کہا جا رہا ہے، امت کا اجماع، تو صحابہ کے دور میں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جس کو لازم کر لیا گیا ہو کہ یہ کہہ دے کہ رات ہے تو مان لیں رات ہے، کہہ دے دن ہے تو مان لیں دن ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تقلید واجب ہے، جو مشہور ہے کہ جی تقلید واجب ہے، تو وجوب کا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو ہمیں کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بھائی علماء سے سوال کر لو اگر علم نہیں ہے، تو سوال کا کہا ہے اور علماء ذکر کی روشنی میں جواب دیں گے۔ حتیٰ کہ ابن حزم نے اور امام شوکانی رحمہ اللہ، جو تقلید کے تاریخ میں سب سے بڑے تقلید جامد کے، تقلید شخصی کے، ایک آدمی کو اس طرح سے بنا لینا، امام حنیفہ کو، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو، کہ بس یہ رات کہے رات، دن کہے تو دن، کہتے ہیں یہ امامت کا یہ تو معصومیت کا درجہ، نبوت کا درجہ دینا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ کوئی عالم سے سوال کیا جائے، کسی امام سے سوال کیا جائے اور وہ دلیل دے دے، تو دلیل کے ساتھ بندے کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کہا کہ اگر دلیل نہ بھی دے سکے اور یہ کہہ دے کہ قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے، اور پھر وہ اس مسئلے کا جواب دے دے، تو بھی وہ آدمی تقلید سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ دلیل ذکر ہو گئی چاہے اجمالاً ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کسی ایک کو خاص کر لینا، سوال میں کسی ایک کو خاص کر لینا، کسی ایک مذہب کو خاص کر لینا کہ بس یہی ہے اور یہی درست ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ یہ الحمدللہ آج کے دور میں آ کے سوشل میڈیا نے اس روش کو ختم کر دیا ہے۔ اب جو مقلدین ہیں وہ بھی دلائل دے رہے ہوتے ہیں اپنے درست ہونے کے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، قرآن میں یہ ہے، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ عامی قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں جبھی تو آپ دلائل دے رہے ہیں، تو الحمدللہ تقلید کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ کی دلیل درست ہے یا نہیں ہے یہ آپ چھوڑ دیجئے، آدمی عقل مند ہے، وہ جتنا تو آدمی دین کو جانتا ہے نا، اس دور میں جو لوگ اسلام لائے وہ پہلے جو مشرکین مکہ تھے یا دیگر کفار تھے وہ تو جاہل تھے نا، وہ اسلام لائے قرآن و حدیث کو سمجھ کر۔ تو اس کا مطلب عام آدمی قرآن و حدیث کو اتنا، اللہ نے جو عقل دی ہے اسی کے مطابق اللہ نے کہا ہے کہ تدبر بھی کرو، غور و فکر بھی کرو، وہ آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات جو تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چاروں ائمہ میں سے لازمی کسی کی تقلید کرو، اس پر اجماع رہا ہے۔ جب یہ عقیدے کے مسئلے میں آتے ہیں تو عقیدے کے مسئلے میں ایمان، تقلیدی ایمان، اس کے تو بڑے بڑے حرمت کے فتوے ہیں، اس کے تو ناقابل قبول ہونے کے فتوے ہیں۔ پھر بعد میں چل کر اشاعرہ کے بعض مجتہدین بعد میں جو آنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ چل جائے گا، لیکن بعد میں آنے والے کو تقلید سے ہٹ کر اپنے ایمان کو اس بصیرت پر لانا چاہیے، غور و فکر، یعنی ایمان کے معاملے کے اندر تقلید ناقابل قبول ہے، ایمان تو دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور فروعی مسائل کے اندر عامی آدمی سمجھ نہیں سکتا، لہذا اس کو اندھیرے میں رکھو، دلیل کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو کہو یہ حلال ہے حرام ہے، اسی لیے آپ فتویٰ لینے جائیں کسی بھی، یہاں ہمارے یہاں مقلدین کے ہاں تو فتویٰ اپنے جب دیتے ہیں تو وہ ساتھ میں فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ یہ، فتاویٰ وہ، کہیں قرآن و حدیث نہیں ہوتا سوائے اپنے فتاوے کی باتوں کے۔ وہ عامی آدمی سمجھ سکتا ہے فتاوے کی باتیں، لیکن قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا۔ اور پھر چاروں ائمہ کی تقلید واجب ہے، یہ اجماع ہے، تو عقیدے کے مسئلے کے اندر ان چاروں ائمہ کا کیا قصور ہے؟ اس میں پھر کیوں ابو منصور ماتوریدی اور یہ اشعری اور یہ دیگر آ جاتے ہیں کہ پھر ان کی تقلید کی جاتی ہے، ان کو پھر وہ عقیدے کے مسئلے میں ان کو اولویت دی جاتی ہے؟ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس پر کبھی پھر بیٹھک ہو انشاءاللہ اس پہ بڑا کھل کر، کیونکہ عام لوگوں کو بڑا آج کل سکھایا جا رہا ہے تقلید کریں جی، تقلید کریں جی، تقلید کریں، کسی ایک امام کے پیچھے چلیں۔ تو امام کے پیچھے چلیں تو بھائی عقیدے میں بھی امام احمد کو مانتے ہو تو عقیدے میں امام احمد کو مانو، امام شافعی رحمہ اللہ کو مانتے ہو عقیدے میں، امام حنیفہ کو مانتے ہو تو عقیدے میں بھی ان کو مانو۔ امام حنیفہ کی طرف منسوب جو کتاب الفقہ الاکبر، اس میں جو اشاعرہ کا اور ماتریدیہ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں موقف ہے کہ لا مکان کے متعلق کہ اللہ کے لیے کوئی جہت ثابت
ثابت نہ ہو. کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر نہیں ہے وہ شخص کافر ہے, اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے لیکن عرش کہاں ہے مجھے نہیں, اللہ کے لیے جہت ثابت نہیں کر رہا, وہ بھی کافر ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں صریح نصوص کے اندر. تو عقائد کے اندر کیوں امام حنیفہ کی بات حجت نہیں ہے, صرف فروعی مسائل کے اندر ہے, اور وہاں پر ان کی بات کو آنکھ بند کر کے لیا جائے گا اور یہاں پر ان کی بات کو دیوار پر دے مار دیتے ہیں.